ہندوازم، کرسچینٹی، اسلام، تینوں مذہب کہتے ہیں کہ یو شوڈ ناٹ مولسٹ اے وومن، یو شوڈ ناٹ ریپ اے وومن، کیا کوئی عورت کا بلاತ್ಕಾರ نہیں کرنا چاہیے. تینوں مذہب کہتے ہیں یہ. تو کیا فرق ہے اسلام میں اور ہندوازم میں اور کرسچینٹی میں؟ اسلام besides saying that you should not rape a woman, you should not molest a woman, it shows you a practical way in which people will not molest a woman, in which people will not rape a woman. اسلام ایک پریکٹیکل وے آپ کو دکھاتا ہے معاشرے میں اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو معاشرے میں بلاತ್ಕಾರ نہیں ہوگا. اسلام میں ایک سسٹم آف حجاب ہے، اسلام میں حجاب کا ذکر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے مرد کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتا ہے قرآن مجید میں. سورۃ النور سورہ نمبر 24، سورہ چیپٹر نمبر 24 آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Say to the believing man that he should lower his gaze and guard his modesty. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کیا مرد سے کیا آپ اپنی نظر نیچے کریے اور اپنی موڈسٹی رکھیے. اور دوسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے سورۃ النور، تو جبھی بھی کوئی انسان ایک عورت کی طرف دیکھتا ہے، ایک مرد عورت کی طرف دیکھتا ہے، امیڈیٹلی فوراً وہ اپنی نظر نیچے رکھنا چاہیے. نظر نیچے رکھنا بہت ضروری ہے. اور دوسری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Say to the believing woman that she should lower her gaze and guard her modesty, and display not her beauty except what is ordinary thereof. And tell her to draw her veil over her bosoms, and display not her beauty except in front of their husbands, their fathers, their sons. And there's a big list of mahrams, of close relatives who you cannot marry. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی ذکر کر رہے ہیں عورت سے say to the believing woman that she should lower her gaze, کیا وہ اپنی نظر نیچے رکھے اور اپنی موڈسٹی رکھے اور اپنی بیوٹی ڈسپلے نہ کرے. اپنی جو خوبصورتی ہے وہ اس کو نامحرم کے سامنے ڈسپلے نہ کرے، نامحرم کو نہ دکھائے. ایکسپٹ واٹ از آرڈنری دیر آف. اور اسلام میں 6 کرائیٹیریا ہے حجاب کے متعلق، حجاب کے بارے میں جو صحیح حدیث میں اس کا ذکر ہے. پہلا ہے دا ایکسٹینٹ، جو عام جو ذکر ہے مرد اور عورت کے لیے. مرد کے لیے فرام دا نیول ٹو دا نی، اور عورت کے لیے کامل جسم جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. الا کیا جو اب عورت کا جو فیس ہے، جو چہرہ ہے وہ کھلا رہ سکتا ہے اور ہاتھ صرف. اور کوئی علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ڈھکنا چاہیے عورت کو. تو اس کے اندر اختلاف ہے. کوئی علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ڈھانکنا ضروری ہے. اور ریمیننگ 5 کرائیٹیریا، 5 پوائنٹ جو ہے وہ مرد اور عورت کے لیے سیم ہے. جیسے کہ میں نے کہا ایکسٹینٹ فار دا مین، ناف سے لے کے گھٹنے تک مرد کے لیے، اور عورت کے لیے کمپلیٹ باڈی شوڈ بی کورڈ، کامل جسم، صرف چہرہ اور ہاتھ کھلا رہ سکتا ہے. کوئی علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ڈھانکنا ضروری ہے. اور 5 کرائیٹیریا اس کے علاوہ سب مرد اور عورت کے لیے سیم ہے. دوسرا جو ہے the clothes they wear, it should be loose, it should not be tight fitting. جو کپڑے پہنتے ہیں وہ ڈھیلے رہنا چاہیے، ٹائٹ نہیں رہنا چاہیے. The third, it should not be translucent or transparent. ایسے کپڑے نہیں رہنا چاہیے کیا آپ اندر کا جسم دیکھ سکتے ہیں اس سے، جسے ٹرانسلوسنٹ اور ٹرانسپیرنٹ کہتے ہیں. The fourth, it should not be so glamorous that it attracts the opposite gender. چوتھی بات جو ہے، چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ ہے کیا اتنا جھکپک نہیں ہونا چاہیے کیا دوسرے
جو اپوزٹ جینڈر جو ہے اس سے اٹریکٹ ہو. تو عورت ایسے جھک پک کپڑے نہیں پہننا چاہیے جس سے مرد اس سے اٹریکٹ ہو. The fourth is that it should not be so glamorous that attracts the opposite gender. The fifth, پانچواں جو ہے, it should not be that of the opposite gender. دوسرے جنس کا نہیں ہونا چاہیے. مرد عورت کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے اور عورت مرد کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے. اور سکسٹھ اور چھٹا آخری پوائنٹ جو ہے, یہ کپڑے غیر مسلمان کی علامت نہیں ہونا چاہیے. It should not resemble that of the unbelievers. مثال کے طور پہ صلیب نہیں, مسلمان صلیب نہیں پہننا چاہیے. تو یہ 6 کرائیٹیریا ہے جو صحیح حدیث میں ذکر ہے حجاب کے بارے میں.